اب آپ نے کہا ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے ستمبر میں، اعلان ہوا ہے نا سوابی میں، سوابی کے جلسے میں کہ جی ستمبر میں لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، ہو جائے گا لانگ مارچ ستمبر میں؟ اچھا میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف حقیقت تھی، ہے اور رہے گی. سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر الحمدللہ عمران خان ہے. آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لی لیکن آپ ہمیں توڑ بھی نہیں سکے، آپ ہماری پارٹی کو ختم نہیں کر سکے. آپ نے کہا کہ ہم آئینی بحران چاہتے ہیں یا انتشار چاہتے ہیں. ملک میں انتشار اور آئینی بحران تو اسی دن پیدا ہو گیا تھا 8 فروری کو، جب آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا، جب آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. آپ نے 2 سال سے ملک کو یرغمال بنائے رکھا. آپ نے کہا نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو حاجی امتیاز صاحب کو اٹھا کے لے گئے پولیس، اتنے معصوم نہ بنے، اتنے معصوم ہیں نہیں. وہ وہی لوگ ہیں جن کے آپ ترجمان بن جاتے ہیں، جن کے لیے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور آپ ملک پنجاب میں جو غدر آپ مچاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمارے پیچھے وہی لوگ کھڑے ہیں. آپ ان کی شیلٹر لیتے ہیں. انہوں نے آپ کے لیے بندے اغوا کیے، RO کے دفتر ہمیں جانے نہیں دیا، آپ کو ان کے شیلٹر حاصل ہے اور آپ ان کے ترجمان ہیں. تو لہٰذا یہ معصومیت نہیں چلے گئے. پوری بات کر لیتے ہیں. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی بات کر رہی ہیں جی. انہوں نے ان کو بڑے نام دیے ہیں، یہ شاید کوئی اور نام ان کا سوچ لیں. اچھا، اب جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ہم ملک میں چاہتے کیا ہیں، ہم ملک میں یہ چاہتے کہ جس کا ووٹ ہو نا، جس کے پاس ووٹ بینک ہو، وہی وہ جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھے گا، وہی حکمرانی کرے گا، وہی حکمرانی کرے گا. یہ نیا ڈاکٹرن ہے کہ 2018 میں یہ نہیں چاہیے تھا. 2018 میں ووٹ کے خلاف آپ میرے لانگ مارچ والے سوال کا جواب اچھا. ویسے میں ڈاکٹر صاحب کو ڈیسنٹ سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح انٹرپٹ نہیں کرتے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں. آپ بات مکمل دیکھیں انہوں نے آپ نے 2018 کی بات کی. میں نے بھی 2018 میں آپ کے ایک منسٹر کو ہرایا تھا جو اس وقت بگوڑا بن گئے اور میرا حلقہ چھوڑ گئے. میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 میں ہماری سیٹیں کم کرنے کے لیے سسٹم کو سلو کیا گیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ ٹرائیبیونل میں کیسز پاکستان 2018 میں آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی تھی. بالکل ہمارے خلاف. تو اس کا مطلب ہے 2018 کا الیکشن کنٹروورشل تھا. دیکھیں ہم نے تو پہلے دن وزیر اعظم بن کے کہا کہ آپ جتنے حلقے کہیں گے ہم وہ کھول دیں گے. اور میر صاحب جب الیکشن ہو جاتا ہے نا اس کا فیصلہ ٹرائیبیونل کرتے ہیں. 2018 میں سب سے زیادہ ٹرائیبیونل میں کیس پاکستان تحریک انصاف کے تھے. ان کا ایک بھی کیس نہیں تھا. ریکارڈ اپنی پارٹی سے منگوا لیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ 9 مئی کی آڑ میں آپ نے ملک کو اتنی دیر سے یرغمال بنایا ہے. 9 مئی کا آپ کا جو جتنا بھی بیان تھا نا وہ پٹ چکا ہے. 8 فروری کو عوام آپ کی بیانیوں کے خلاف ووٹ دے چکی ہے. حالانکہ آپ نے ہر حربہ دیکھ لیا کہ آپ عوام کو فساد کے ذریعے روک دیں یا ہماری پارٹی کا نشان ختم کر دیں یا ہمیں آپ یرغمال کر دیں، قید کر لیں، لیکن آپ سے کچھ نہیں بنا. اور میں جو ہمیشہ کہتی ہوں، آپ ہار جاتے سے نا بلے سے تو تھوڑی بہت عزت رہ جاتی. بینگن سے ہارے، کھجور سے ہارے، بینچ سے ہارے، جوتے سے ہارے، چمٹے سے ہارے. یہ PMLN کی ٹوٹل کارکردگی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی موجودہ حالات میں آپ نے کہا آپ کریں جی لانگ مارچ. بالکل کریں گے، عوام کی طاقت ہے ہمارے پاس. آپ نہ لگائیں نا ملک کے اندر دفعہ 144. جدھر ہمارا جلسہ ہوتا ہے آپ کی دفعہ 144 لگ جاتی ہے. مت لگائے نا 16 MP ہو. یہ فرق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں. ادھر 300 لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں قربان کی ہیں تو حسینہ واجد بھاگی ہے. یہاں پہ دفعہ 144 بیچ میں آ جاتی ہے. نہیں میر صاحب، ادھر بہت زیادہ انقلابی بیٹھے ہوئے ہیں. کار کی ڈگے میں چلے جاتے ہیں، برقع پہن کے چلے جاتے ہیں، بوٹ پالش کر لیتے ہیں، پہلے سے شیروانیاں سلوا لیتے ہیں. ادھر کمال ہے، ادھر 17 سیٹوں والی جماعت معجزہ کر کے بیٹھ جاتی ہے. اور کمال یہ کہ جب ان سے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ TTs کا آپ کے اوپر کیس ہے یا آپ کے اس میں اکاؤنٹ میں یہ 16 ارب کیسے آئیں، اس قدر وہ جو ہے معجزاتی وزیر اعظم ہے فارم 47 شہباز شریف صاحب. وہ کہتے ہیں کون میرے اس میں جو ہے یہ 16 ارب ڈال گیا، مجھے نہیں پتا، میرے بیٹے سے پوچھو. حمزہ شہباز سے پوچھنے کہتے ہیں مجھے کیا پتا، کسی نے ڈال دیا ہوگا. تو یہ بڑے معجزاتی شخصیات ہیں. آپ شیخ اس کو حسینہ کو بھول جائیں گے جو معجزے کرشمے PMLN کرتی ہے نا اقتدار کی خاطر. آپ یقین کریں کہ آپ اس کو پوری فلم لکھ سکتے ہیں، پورے چیپٹر لکھ سکتے ہیں. اور بائی دا وے ایک چیپٹر یہ بھی لکھا جائے گا کہ پنجاب پولیس نے PMLN کی حمایت کے اوپر جو ہم پہ پرچے بنائے ان پرچوں کی نوعیت کیا تھی. اس میں تو ایک پورا چیپٹر ہوگا نا. وہ تو ایک کامک بک لکھی جائے گی نا. ڈھنگ کے الزام بھی ان کو نہیں ملے PTI کے اوپر، ڈھنگ کے الزام بھی نہیں تھے. انہوں نے گائے اغوا کی، گائے چور ہیں. یہ کار کی ڈگی میں اپنی طرح سمجھ لیا تھا کہ کار کی ڈگی میں جیسے جاتے ہیں نا ڈھیل کر کے. بہت بات ہو رہی ہے جی حسینہ واجد، شیخ مجیب الرحمان، اور کیونکہ اب حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو ہر کوئی ان پہ تنقید کر رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو یاد دلانا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور انڈیا نے بہت کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان نہ آئے. ابھی سے انڈیا کوشش نہیں کر رہا تھا، 2019-2020 سے کوشش کر رہا تھا. تو 2020 میں بھی حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجا اور اب پھر بھیجا ہے.
ان کی سینئر ٹیم بھی آ رہی ہے, جونیئر ٹیم بھی آ رہی ہے, تو چلی گئی ہیں حکومت سے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے را, اس کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا, لیکن بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو انہوں نے پاکستان آنے سے نہیں روکا. تو یہ ایک ایسی ان کی اچھی چیز ہے جس کا ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ذکر مناسب سمجھا, کیونکہ آج کل تو ہر کوئی ان کی ایسی تیسی کر رہا ہے نا, لیکن میں نے آپ کو یاد دلانا کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان آ رہی ہے یہ فیصلہ حسینہ واجد کر کے گئی تھی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ پاکستان کی سیاست سپریم کورٹ میں جا کے پھنس گئی ہے. آج تحریک انصاف نے بھی جو آپ نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے جو قانون منظور کروایا انہوں نے بھی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا, اور الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. تو معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے پھنس گیا ہے, آپ کا بھی اور ان کا بھی. یہ کوئی اچھا سائن ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں تھوڑے سے معجزاتی جو انہوں نے باتیں کی اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں ویسے ان کے ساتھ پروگرام میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایسی بات نہ ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ باقی آپ کی جو تفصیلات ہیں وہ لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. تو معجزہ صرف وہ تھا جس دن آپ کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی, وہ معجزہ تھا, بس یہ نہیں تھا. یا معجزہ یہ تھا کہ جس دن سے $250 ملین کے لیے آپ نے سیل کر کے ڈاکیومنٹس جمع کروا دیے کابینہ میں, بغیر دیکھے کابینہ نے اس کو پر سائن کر کے جمع کروائے, اور اس کو $250 ملین یعنی $1 بلین کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے IMF کا, لیکن $250 ملین آپ نے ڈال دیا کے اکاؤنٹ کے اندر. یہ کوئی معجزہ نہیں تھا نا, کیونکہ آپ تو شرفاء ہیں, آپ تو ایماندار لوگ ہیں, ولی ہیں آپ. اس وجہ سے آپ کے $250 ملین تو $250 ملین نہیں ٹھہرتے. آپ اگر کسی سے 200-400 کنال زمین لے لیں اپنی بیگم اور اپنے نام پہ, تو وہ تھوڑی ہے کرپشن تو وہ ہے جو کوئی اور کرتا ہے. آپ لوگوں کی کرپشن تو کوئی کرپشن نہیں ہے. اور جب آپ نے لوگوں کی بیٹیاں رات کو گھسیٹیں پکڑ کے ہسپتالوں میں باپ کے سامنے, تو وہ تھوڑی بیٹیاں تھیں, وہ تو سارے کرپٹ لوگ ہیں, ان کو تو گھسیٹنا چاہیے. صرف آپ لوگ ایماندار ہیں. اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, جس دن آپ نے گاڑی روک کے 20-30 کلو ہیروئن ڈالی, وہ تھوڑی بری بات تھی, وہ تو ہیروئن فروش تھے. کیونکہ آپ صرف نیک لوگ ہیں اس ملک کے اندر, اس وجہ سے آپ کے ساتھ تو کوئی بات کر نہیں سکتا. آپ کسی کی گاڑی میں ہیروئن ڈالیں, کسی کی بیٹی کا دوپٹہ کھینچیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ تو نیک ہیں, فرشتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو حق ہے کہ جس کے مرضی گھر پہ جائیں. آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن, لوگ پاگل ہیں, احمق ہیں. انہوں نے دیکھا نہیں کہ 2018 کے الیکشن کی شام کو کیا ہوا تھا. نہیں تو انہوں نے مانا ہے کہ وہ ایک منٹ ٹھہر جائیے نا صاحب, مجھے بھی بات کر لینے دیں. آج کھڑے ہو کے کہتے نا ہاں ہم نے چوری کیا تھا, رکنا چاہیے اس کو. مانے نا یہاں پہ کہ 2000 آپ امپائر کی انگلی کی نوک پہ آئے تھے, تو مان لینا وہ بات, اور اس کے بعد آ کے پھر یہاں پہ سیدھے منہ سے بات کریں جو آپ آج کر رہے ہیں. اب دے دیجیے, یہ کیا بات ہوئی, اب دے دیجیے جواب اس کا. مگر یہ تو میں پروگرام کرنے نہیں آیا تھا. میں تو آپ کے پاس آتا ہوں پروگرام تو بھلے سے پروگرام کرنے آتا ہوں, اور میڈم خاص طور پہ ہوتی تو سوچتا ہوں کہ ہم بات کریں گے ایسی جس میں ملک کو بھلا, لیکن چلیں آج آپ کے پروگرام نے نیا رخ لے لیا. کوئی بات. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معجزوں کی چونکہ ہم قائل ہیں, ہماری ایمان کا حصہ بھی ہے, لیکن بہرحال پس ثابت ہوا کہ جو ڈاکٹر مصدق ملک نے معجزے بتائے, ان کے معجزے جو ہے ہم سے بہت بہتر ہے, کیونکہ یہ تو پھر کوئی دلیل یا کوئی بات ہو جائے گی. بہرحال جو میں نے ان کے معجزے بتائے وہ بہت کرشماتی ہیں. سب سے پہلے, ہاں جی چلو, اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں, اچھا سب سے پہلے آپ نے کہا جی 300-400 کنال زمین. 300-400 کنال زمین جو ہے نا وہ القادر ٹرسٹ کے لیے, جس میں شان رسول کی بات کی جاتی ہے. ٹرسٹی کون ہے, جس میں بات کر لیں, ٹرسٹی کون ہے یہ تو بتا دیں, آپ بتا دیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس میں شان رسول کی بات کی جاتی ہے اس یونیورسٹی کی, تو شان رسول کے لیے تو چوری نہیں کروائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ایک اپنا صاحب سے پیسے لے گئے, دیکھیں وہ سپریم کورٹ کے ذریعے پیسے لے گئے, اس کے اکاؤنٹ میں تھے, کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں گئے تھے. تیسرا آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کے ساتھ, یعنی انہوں نے میرے خیال میں مریم نواز کی بات کی. دیکھیں میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں, اور سارے مے فیئر کے فلیٹ بھی نکلے. دیکھیں گھسیٹنا مقرر ہو گیا نا, تربیت کرے, بہتر کرے, اس کو چور نہ بنائیں. آپ نے اگر اپنی اولاد کو چور بنایا, مریم نواز کو, ذکر نہ کریں, اس کے وہ نہیں بڑی دور تک بات جائے گی, بلا وجہ اولاد کا ذکر نہ کریں. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کو جو عوام کے مسائل ہیں اس پر کوئی ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری بھی بات کرتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ پہلے آپ نے تھوڑی سی بات نہیں وہ میں نے ناکام ہوا نا آج آپ کے آیا تو میں یہی بات کرنے تھا لیکن اللہ نے کرم کیا یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خفا ہی ہو گئے بھائی آپ نے جواب دیا سوال کرتے ہیں میں تو تیار ہوں آپ کے پروگرام کے لیے اس نیت سے ہماری کوشش جاری رہے حامد میر کے پروگرام میں جب میں آتا ہوں تو اس نیت سے نہیں آتا کہ یہاں پہ یہ مقابلہ ہم روز یہی کرتے ہیں آپ نے کرنا ہے تو آ جائیے میں کوشش کروں گا میدان میں اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ عوام کے مسائل پر آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، لیکن یہ جو بھی آپ نے بھی کیا ہے یہ بھی جمہوریت کا ایک رخ ہے. کوئی اتنا اچھا رخ نہیں ہے لیکن بہرحال اچھا پروگرام ہو گیا تو چلنے دیں. کہ اتنا اچھا رخ نہیں ہے لیکن نیت آپ کی اور ان کی جو نیت ہے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں، آج کچھ نیت آخر میں کچھ ٹھیک نہیں رہی ہے. پروگرام زیادہ تر اچھا ہی رہتا ہے. اللہ حافظ.